ہمارا پاکستان معاشی بحران، جی ہاں، معاشی بحران کی چکی میں عوام اور عیاشی میں حکمران، اصل وجہ یہ ہے۔ اس کو اگر عوام بھی پہچان جائیں اور جان جائیں اور پھر آنے والی حکومتیں اپنے آپ کو سدھار لیں، عوام پر جو ظلم و زیادتی کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے تو یہ معاشی بحران ختم ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، وزیر وزراء ہر ایک نے اپنے اپنے مشیر رکھے ہوئے ہیں اور ہر مشیر نے پی اے رکھے ہوئے ہیں آگے۔ ان سب کی تنخواہیں، ان سب کو جو کچھ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، ان کا میڈیکل فری ہے، ان کے بچوں کا اسکول فری ہے، ان کے آنے جانے کے لیے پیٹرول فری ہے۔ وہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو اس کا سارا خرچہ فری ہے، لیکن عوام اگر جا رہے ہیں تو 10 کی جگہ 20 کا سوٹنے کی کوشش کریں گے۔ 10,000 کا اگر ٹکٹ ہے تو وہاں اس سے 15-20 ہزار کھینچیں گے اور وہ ان کی پوجا پوری کریں گے حکمرانوں کی۔ جب یہ نوبت آ جائے تو آپ اندازہ لگائیے کیا معاشی بحران ختم ہو سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ بڑے بڑے حکمران کا تو میں نام بعد میں لوں گا، یا آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جو چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ پولیس اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، چوکیاں بنی ہوئی ہیں، وہیں پر نظر کر لیں، وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ اغوا برائے تاوان میں ملوث کون نکلا؟ پولیس افسر نکلا، اغوا برائے تاوان۔ تو یہ لوگوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ پکڑا گیا، اور جب پکڑا گیا تو جس کو اغوا کیا گیا تھا وہ بھی مل گیا۔ جب چھوٹے اداروں کی یہ کیفیات ہوں گی، ظاہری بات ہے یہ کب ہوتی ہیں؟ جب بڑے بڑے ادارے کھا رہے ہوتے ہیں اور حرام خوریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے ادارے کہتے ہیں یہ کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے۔ ہمارے حکمران مثال حضرت عمر کی دیتے ہیں اور یہ کہتے بھی سنے جاتے ہیں کہ 2.5 لاکھ میری تنخواہ ہے، میرا اس میں گزارا نہیں۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور وہاں کی کمیٹی نے ان کی جو تنخواہ مقرر کری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا اس سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے، لہٰذا اتنی تنخواہ میری کم کی جائے۔ اور آج کا حکمران کہتا ہے 2.5 لاکھ میں میری تنخواہ، اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کی جب کیفیت، اور صرف یہی نہیں، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے جو بھی حکمران آ رہے ہیں اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ بلاول ہو، چاہے وہ نواز ہو، چاہے وہ شہباز ہو، چاہے مشرف ہو، کس کس کے نام لوں میں؟ جو بھی میرے ہوش سنبھالنے کے بعد سے حکمران آئے، ایوب خان کے دور سے، میرے بچپن میں ایوب خان کا دور تھا، لیکن میں تو یہی دیکھتا چلا آ رہا ہوں، سب لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جب آتے ہیں تو کہتے ہیں جی خزانہ خالی ہے، پاکستان میں کچھ بھی نہیں، خزانہ خالی۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ قرضہ لیں اور اپنی جیبیں بھریں۔ وجہ صرف یہ ہے۔ کون سا حکمران ہے مجھے بتائیے کہ جب وہ آیا تھا اس کی کتنی مالیت تھی؟ 52 ایکڑ کے اوپر مکان بنایا ہوا ہے، باغ بنایا ہوا ہے، اور عوام کے 80 گز اور 60 گز کے بنائے ہوئے مکان، خون پسینے کی کمائی لگائی ہوئی، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟
کیا اس طرح سے معاشی بحران ختم ہو سکتا ہے؟ ہزاروں مکان ہمارے پاکستان کے اندر پچھلی حکومت نے بھی اور یہ نئی حکومت جو ہے یہ بھی یہی غریبوں کے مکانوں کو مسمار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے، ان کو پرمیشن کیوں دی، ان کو اجازت کیوں دی؟ یہ بلدیہ کہاں سوئی ہوئی تھی؟ پکڑنا تو بلدیہ کے افسران کی گردنیں پکڑنی تھی۔ ان غریبوں کو پیسا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ہم تمہیں یہ دیں گے اور وہ دیں گے اور فلانا اور ڈھمکا، تو معاشی بحران نہیں آئے گا تو پھر اور کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں اس کا، جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے صحیح معنوں میں قائم ہو جائے، تقوی الہی ہمارے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر رچ جائے اور بس جائے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی معاشی بحران نہیں آئے گا۔ رب کا وعدہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہ سے روزی رزق مہیا کرے گا رب العالمین کہ تمہارے شان و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا تھا۔ صرف شرط ایک ہی ہے، حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، سابقہ حکمران ہو یا موجودہ حکمران ہو، سب کے لیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کر لیں اور تقوی الہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ رب کا وعدہ ہے روزی رزق میں خیر و برکت میں تمہیں عطا کر دوں گا۔